آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور اپنے قہر کے پاؤں تلے معصوم جانوں کو رونتا رہتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب جب انسانوں نے اس زمین پر فساد پھیلایا، چالیں چلی، معصوم لوگوں کو قتل کیا، خون کی ندیاں بہائیں، تب اللہ رب العزت جل مجدہ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ ہے اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے قتل عام کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی غاصب، زابر، جابر اور قاتل ہمیشہ کے لیے دندناتا پھرنے کے لیے چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ ایک وقت مقرر کے لیے آزمائش ہوتی ہے اللہ رب العزت جل مجدہ کی طرف سے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی قہر کی رسی کھینچتا ہے اور ان پر عذاب کا کوڑا برساتا ہے اور انہیں نشان عبرت بناتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ تو جو آدمی کسی پر احسان کرتا ہے وہ اپنی جان پر احسان کرتا ہے، اپنے لیے احسان کرتا ہے، اس کا ثواب اور اس کا ثمر اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، یہی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہم اللہ رب العالمین پر کیا احسان کر سکتے ہیں نیکی کر کے؟ جو شخص بھی احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور جو برائی کرتا ہے اپنے لیے ہی برائی کرتا ہے۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے، یہ فطرت ہے، یہ قدرت ہے، یہ قضا ہے، یہ کلمات الہیہ ہیں جو بدل نہیں سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ رب العالمین کی سنت بدل نہیں سکتی۔ کسی میں اتنا زور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی قضا کو ٹال سکے، اللہ رب العالمین کی سنت کو بدل سکے، اللہ رب العالمین کے امر سے اپنے آپ کو پھیر سکے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر فساد پھیلاؤ گے، پھر ظلم کرو گے اور ناانصافی کرو گے اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرو گے اور معصوم جانوں کے خون بہاؤ گے اور لوگوں کو گھروں سے نکالو گے، ان کے گھروں کو تباہ کرو گے اور زمین پہ فساد ڈالو گے اور شرارتیں کرو گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو پھر تم پر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ یہ آیات الہیہ ہیں اور یہ مسلم حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے جو یہودیوں کے بارے، مشرکین کے بارے کہی تھی، یہی بات اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے بارے میں بھی کہی تھی، اور فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِنْ تَعُدُّوا نَعُدْ، اگر تم پھر فساد پھیلاؤ گے، پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ لہٰذا وہ لوگ اس گمان میں نہ رہیں، اس ظلم میں نہ رہیں، جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، جو غاصب ہیں، کہ وہ بچ جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی ان پر عذاب کا کوڑا برستا ہے، اور آخرت تو ویسے ہی اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنا کے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سے عبرت پکڑنی چاہیے منافقین کو، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے خاموش شیاطین کو، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے مشرکین کو، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کافرین کو۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک وقت تک موقع دیتا ہے انسان کو، وہ آزادی سے گھومے پھرے،
لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کائنات الہی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان قریب دنیا والے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ ان پر تان دیتا ہے اور جابروں اور ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیتا ہے۔